اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مغفرت کے بہانے رکھے ہوئے ہیں کہ بس ایک بہانہ تم اللہ کو دو، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے معافی مانگیں، بندے کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کو مغفرت کا بہانہ مل جائے، اور بندے اپنے آپ کو ہلانا ہی نہ چاہیں، بندے جو ہے کچھ کرنا ہی نہ چاہیں، تو ظاہر ہے نہ مغفرت مل سکتی نہ بخشش مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑا ثواب رکھا ہے، بڑا ثواب رکھا ہے، اور یہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں اونچے مقام حاصل کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے محنت کم کریں اور ان کو اجر زیادہ مل جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا ثواب رکھا ہے، بڑا ثواب رکھا ہے۔ لیکن یہ ہماری کم ہمتی ہے، یہ ہماری نالائقی ہے، یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم اور آپ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپے ہوئے بڑے ثواب جو اللہ نے رکھے ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ نے آفر دے رکھے ہیں، کبھی ایک مہینے کے بعد کوئی آفر آ جاتا ہے کہ صاحب وہ 10 محرم کا روزہ رکھو تو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ رمضان میں اللہ کے آفرز ہمیں ملتے ہیں، اسی طرح سے تہجد میں اللہ کے آفرز ہیں، نماز کے بعد جو دعا ہم لوگ مانگتے ہیں اس میں اللہ نے آفرز دے رکھے ہیں، بڑے بمپر دھماکے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، عمل کم ثواب بہت زیادہ۔ اسی طرح سے عرفے کا روزہ، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم عرفے کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور عرفے کا دن کب آتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، یعنی عید الاضحیٰ، بقرعید والے دن سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے وہ عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو عرفے کے دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہم اور آپ رکھتے ہی نہیں روزے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں فضیلت والی رکھی ہیں ہمارے لیے کہ یہ چھوٹا سا عمل کر لو، بس مجھے بہانہ دے دو مغفرت کا۔ ہم وہ بہانہ ہی نہیں دیتے، ہم وہ عمل ہی نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی تھکانا نہیں چاہتے دین کے لیے، پھر کیسے ہمیں ہدایت ملے گی، کیسے ہمیں جنت مل جائے گی، کیسے ہم جہنم کے اور قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ تو یہ عرفے کا روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا آفر ہے ہمارے لیے، معافی کا، بخشش کا، مغفرت کا، جنت میں جانے کا، ترقی کا، کامیابی کا، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہت بڑا آفر ہے، فائدہ اٹھائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب یعنی قرآن میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ یہ اس یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن کو اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ جمعے کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی نا یہ عرفے کے دن نازل ہوئی۔ تو عرفے کے دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عرفے کا دن عید الاضحیٰ سے جو پچھلا والا دن ہوتا ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ۔ اب بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کہاں کا مانا جائے، سعودی کی 9 ذی الحجہ یا ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی 9 ذی الحجہ؟ تو دیکھیے ہر ملک کا اپنا ایک الگ ٹائم ہوتا ہے۔ سعودی میں اور ہمارے انڈیا کی ڈیٹ میں ٹائمنگ میں جو ہے 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، کہیں صبح ہوتی ہے تو کہیں شام ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے وقت تو کہیں کچھ اور وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں،
وہاں 9 ذی الحجہ جب ہوگی وہ آپ کے لیے عرفے کا دن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ سعودی میں 9 ذی الحجہ جب ہوگی تو وہ سعودی والوں کے لیے عرفے کا دن ہوگا۔ آپ جہاں ہیں تو آپ کے یہاں جب 9 ذی الحجہ آئے گی، 9 تاریخ جب آئے گی تو وہ آپ کے لیے عرفے کا دن ہوگا۔ تو آپ جہاں ہیں وہاں کی ڈیٹ کے حساب سے آپ 9 ذی الحجہ مانیں گے، ٹھیک ہے، سعودی کے حساب سے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سعودی میں جب مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سعودی میں اگر اس ٹائم مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو ہم بھی اس ٹائم مغرب کی نماز پڑھیں۔ تو یہ ڈیٹ کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، غیبی نظام ہے، اس لیے جو جہاں ہے وہ اپنے سٹی اپنے شہر کی ڈیٹ کے حساب سے اس کا یوم عرفہ ہوگا، 9 ذی الحجہ اس کے لیے وہی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ بہت سمپل ہے، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سحری کریں، سحری میں نیت کر لیں، اور جو نیت روزے میں آپ لوگ کرتے ہیں نا، بصوم غد نویت، ٹھیک ہے، یہ آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ زبان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آج میں عرفے کے دن کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے، اس کی ہمیں نفلی روزے کی نیت کرنی ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ سحری کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں عرفے کے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو بس آپ کا روزہ ہو گیا، آپ کی سحری میں نیت ہو گئی۔